الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمَرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فقالت عائشہ: لم یا رسول اللہ؟ قال: انہم يدخلون الجنة قبل اغنیائهم ب40 خریفا۔ یا عائشہ، لا تردی مسکین، کیا کہا؟ لا ترد المسکین ولو بشق تمرۃ۔ یا عائشہ، احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقرب یوم القیامہ، رواہ الترمذی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ب500 عام نصف يوم، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الترمذی۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ مجلس کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک دعا پیش کی جو میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے کون سی دعا پڑھتے تھے۔ اس کے ضمن میں نے بات کی تھی، جو کلمات تھے اس کی تشریح کی تھی۔ امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ سب نے یاد کر لی ہوگی۔ کیا دعا تھی بھائی؟ اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ، واعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعد۔ تو مناسب یہ سمجھا کہ آج کی اس مجلس میں بھی ایک دعا کے متعلق کچھ بات عرض کر دوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترمذی شریف کی روایت، آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھیو، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور مسکینی کی حالت ہی کے اندر میں اس دنیا سے جاؤں، یعنی میری موت بھی اسی حالت کے اندر آئے۔ وَاحْشُرْنِي فِي زُمَرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ ہوئے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو حضرت عائشہ یہ دعا کو سن رہی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا: لم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ یعنی مسکینی کی دعا کیسی؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ، انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب40 خریفا۔ اے عائشہ، یہ غریب لوگ، یہ مسکین لوگ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں۔ اب امام ترمذی اس روایت کو سب سے پہلے لائے اور اس کے بعد امام ترمذی اس باب میں اور 3 روایت کو لائے۔ ان میں سے دوسری روایت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ میرے آقا کا جو فرمان لائے ہیں
اس کے اندر یہ ہے کہ فقراء جنت کے اندر مالداروں سے پہلے 500 سال پہلے جنت میں جائیں. کیا کہا؟ 500 سال. اور پھر آگے کلمہ لائے نصف یوم، آدھا دن. اب محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں آدھے دن سے کون سا دن مراد ہے؟ تو یہ تو صاف ہے کہ قیامت کا آدھا دن تو ہو نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ قیامت کا آدھا دن 25,000 سال کے برابر ہوگا. وہاں کا ایک دن کتنے سال کے برابر ہے؟ 50,000 سال کے برابر. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ 500 سال کی قید آ گئی ہے ب500 عام. اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ایک دن ہے اس کا آدھا دن مراد ہے. اب اللہ کے نزدیک ایک دن کون سا؟ تو سورہ حامیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، کہ اللہ کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق کا 1,000 دن کے برابر، 1,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے. تو اللہ کے یہاں ایک دن کتنے سال کا ہے بھائی؟ 1,000 سال کا. تو اس کے آدھے کر دو تو کتنے ہو جائیں گے؟ 500. تو محدثین نے فرمایا کہ اس روایت سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ غریب لوگ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر جائیں. لیکن اب ان دونوں روایتوں کے اندر تعارض ہو رہا ہے. اوپری روایت میں 40 کا عدد ہے، اس میں کتنے کا عدد ہے بھائی؟ 500 کا. میری عادت ہے بلانے کی، میں بلاتا رہوں گا آپ کو. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. تو علماء نے لکھا ہے کہ جس روایت کے اندر 500 کا تذکرہ ہے وہ فقراء مہاجرین کا تذکرہ ہے، اور جس روایت کے اندر 40 کا تذکرہ ہے وہ عام مسلمان غریب اس سے مراد ہے، کیونکہ مہاجرین کا مقام عام مسلمانوں سے اونچا ہے. اسی لیے فقیہ العصر حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ حالات اور مرتبے کے اعتبار سے ہے. کہنے کا مقصد کہ اگر کوئی بہت ہی زیادہ نادار ہے اور متقی بھی ہے اور حد سے زیادہ ناداری کی حالت میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دے. اور اگر اس سے کم درجے والا ہے تو اس کو 40 سال پہلے جنت میں داخل کرے. خیر، اب آگے کا جملہ سن لیجئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، لا ترد المسکین ولو بشق تمرۃ. اے عائشہ، کسی بھی مسکین کو خالی ہاتھ مت جانے دینا. کسی بھی مسکین کو خالی ہاتھ نہ جانے دینا، اگرچہ بس کھجور ہو اس کو دے دو، لیکن خالی ہاتھ نہ جانا. آگے میرے محبوب نے حضرت عائشہ سے فرمایا یا عائشہ احب المساکین، مسکینوں سے محبت کرو. وقربیہم، اور ان کو اپنے قریب رکھو، ان کو اپنے قریب رکھو. ان اللہ یقربوک یوم القیامہ. اے عائشہ، تم مسکینوں کو اپنے قریب رکھو گے، قیامت کے دن اللہ تمہیں اپنے قریب رکھے گا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ روایت ہے جس کا ترجمہ اور خلاصہ مختصر طور پر میں نے آج کی مجلس میں پیش کیا. اب ہم ہمارے معاشرے پر آتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ جو غریب ہو، جو کمزور ہو، تو اس کی سماج کے اندر کوئی ویلیو ہوتی نہیں، اور اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حقیر سمجھتے ہیں. اگر یہ لوگ مشورے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اور مشورے میں اگر یہ لوگ رائے بھی دے تو اس رائے کی طرف بھی توجہ ہوتی نہیں. حالانکہ مشورے میں اعلیٰ سے لے کر ادنا تک کی تمام کی رائیوں پر غور کرنا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ معمولی سا آدمی اتنی اونچی رائے دے دیتا ہے جو اونچا آدمی بھی نہیں دے سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس شہرت ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس منصب ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی کچھ مقبول ہے. اور جو دولت سے خالی، شہرت سے خالی، منصب سے خالی، عہدے سے خالی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی اتنے مقبول ہے. یہ ہماری سوچ گندی سوچ. کیسی سوچ ہے؟ ہاں، یہ ہماری سوچ گندی سوچ. ایسی سوچوں سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. دیکھیے بخاری شریف کی اور ایک روایت ہے جس کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے اور امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے. الا اخبرکم باہل الجنہ، میرے آقا نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنت والے کون ہیں؟ کل ضعیف، ہر کمزور آدمی یہ جنت والے، چاہے جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے مالی اعتبار سے ہو، سمجھ میں آئی بات؟ چاہے مرتبے کے اعتبار سے ہو، چاہے منصب کے اعتبار سے ہو، جو کمزور ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت والے ہیں. پھر میرے آقا نے فرمایا متضعفین، اور لوگ بھی اس کو کمزور سمجھ رہے ہو، لوگوں کی نگاہ کے اندر وہ بڑے مرتبے والے ہو نہیں، تو ایسے لوگ کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں. اور یہ روایت کو امام بخاری نے نقل کی. کس نے نقل کی ہے بھائی؟ امام بخاری نے نقل کی. خیر، لیکن آگے میرے آقا نے فرمایا وَلَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ، یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ لوگ کسی بات پر قسم کھا لے فَأَبَرَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. ہاں، اس کے ضمن کے اندر حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری زید مجدہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ حضرت والا کی عمر میں عافیت، عزت و صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی ربیع بنت نضر، اس کی لڑائی کسی عورت کے ساتھ ہو گئی تو ربیع نے اس عورت کے دانت کو توڑ دیا. کیا کر دیا بھائی؟ دانت توڑ دیا. خیر، اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت انس یہ میرے آقا کے خادم ہیں اور ربیع کے بھائی بھی حضرت انس ہے. ربیع کے بھائی بھی کون ہے؟ حضرت انس ہے. خیر، اب قرآن میں ہے کہ السن بالسن، کہ اگر کوئی دانت توڑ دے تو اس کا بھی دانت توڑ دو، قصاص ہے. معاملہ یہاں تک پہنچا کہ سامنے والی فریق نے کہا کہ ہم تو ربیع کا دانت توڑ کر رہیں گے، ہمیں اور قصاص لینا ہے، یعنی بدلہ لینا ہے، ہم پیسوں سے سمجھوتا کریں گے نہیں. یہ معاملہ چلتا رہا دونوں فریق کے درمیان. ان کے بھائی حضرت انس نے سمجھایا لیکن سمجھے نہیں. معاملہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سامنے والا فریق یہ کہنے لگا کہ اللہ کے محبوب ہمیں تو بدلہ لینا ہے، ہم تو ان کا دانت توڑ کر رہیں گے. تو حضرت انس یعنی ربیع کے بھائی، خادم رسول نہیں، حضرت انس نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ربیع کا دانت میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا اے انس، کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب میں قصاص ہے. السن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا. یہاں کیا کہہ رہے ہیں حضرت انس؟ اللہ کی قسم دانت نہیں ٹوٹے گا. دیکھیے ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے، حضرت انس
نعوذ باللہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کو اللہ کی ذات پر اتنا اعتماد ہے، اتنا یقین ہے کہ سامنے والا فریق مان جائے گا اور میری بہن کا ڈاٹ ٹوٹے گا نہیں، یہ یقین تھا۔ جب حضرت انس نے یہ قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی کہ نہیں ٹوٹے گا، اس کے بعد سامنے والا فریق مان گیا۔ تو اب آئیے روایت، یہ بخاری کے الفاظ نہیں ہیں، آگے کے یہ معجم طبرانی کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا نے اس موقع پر فرمایا رب اب اشعث واغبر ولو اقسم علی اللہ فبرأہ، کہ بہت سارے پراگندہ بال والے اور غبار آلود کپڑے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کو کم سمجھنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے ہم کیا جانیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے حضرت والا نے اور ایک واقعہ نقل کیا، واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ واقعے میں مزہ آتا ہے لوگوں کو، یہ مسند احمد کا ہے۔ حضرت ظاہر والا واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک دیہات کے رہنے والے تھے، اور جب دیہات سے شہر کے اندر مدینۃ المنورہ آتے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ لے کر آتے تھے، گھی لے کر آتے تھے، سبزی لے کر آتے تھے، میرے محبوب کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے محبت تھی، اور جب یہ مدینہ سے جانے لگتے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو ہدیتاً شہر کی چیزیں دے دیا کرتے تھے، ان کے تھیلے میں ڈال دیا کرتے تھے، کیونکہ حدیث میں ہے نا وَإِن تَحَادُّوا تَحَابُّوا، ہدیہ لو اور دو تو محبت آئے گی، صرف ان کمنگ رکھنا اور آؤٹ گوئنگ نہ کرنا، اس سے تو محبت نہیں آئے گی۔ لینا لو اور دو تو محبت آئے گی۔ تو الغرض اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر بادیتنا، کہ ظاہر ہمارا دیہات ہے، وَنَحْنُ حَاضِرُهُ، اور ہم اس کے شہر ہیں، یعنی ہمیں دیہات کی جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ظاہر ہماری پوری کر دیتا ہے، اور ظاہر کے لیے جو شہر کی چیزوں کی ضرورت پوری پڑتی ہے وہ ہم اس کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی منڈی کے اندر سبزی بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ظاہر کو دیکھ لیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے حضرت ظاہر کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ اتنی محبت تھی اللہ کے محبوب کو ظاہر سے۔ اب حضرت ظاہر نے ابتدا میں تو پہچانا نہیں کہ یہ ہاتھ کس کا ہے، تو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن جب پتا چل گیا کہ یہ تو میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، تو پھر چھڑانے کی کوشش کون کرنے والا ہے بھائی؟ پھر تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے لگے تاکہ محمد رسول اللہ کے سینے سے میرا جسم مل جائے۔ تو اس وقت میرے محبوب نے کہا تھا کہ من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ کیونکہ بدصورت تھے، خوبصورت نہیں تھے۔ کون تھے؟ بدصورت تھے۔ تو حضرت ظاہر نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے غلام کی حیثیت سے بیچو گے تو کون لے گا؟ کیونکہ اس غلام کی خریداری ہوتی ہے جو غلام خوبصورت ہو، صلاحیت والا ہو۔ میرے پاس تو نہ صلاحیت ہے نہ میرے پاس خوبصورتی ہے، مجھے کون خریدے گا؟ تو اس وقت آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ کہا، اے ظاہر تو اللہ کے نزدیک کم قیمت والا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تیری بڑی قیمت ہے۔ اس سے پتا چلا کہ کوئی بدصورت ہو، کوئی کمزور ہو، میلے کچیلے کپڑے میں ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہو، ظاہر میں حالت اچھی نہ ہو، تو ایسا نہ سمجھ لینا کہ ہم اس سے اچھے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے نزدیک کون مقبول ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے،
اور کوئی جانتا نہیں ہے۔ الغرض بخاری شریف کی اور ایک روایت، ایک عورت مسجد نبوی کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، لیکن بڑی بدصورت تھی، بڑی بدصورت، خوبصورت نہیں تھی۔ لیکن چند دن گزر گئے، وہ عورت نظر نہیں آئی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ عورت کیوں نظر نہیں آ رہی، جس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ قائد کی نظر اتنی گہری ہونی چاہیے کہ ایک معمولی سے معمولی آدمی بھی اس کی نگاہ میں ہونا چاہیے۔ یہ تو معمولی قسم کی عورت تھی، سمجھ میں آئی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، تو صحابہ سے پوچھا کہ یہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، صحابہ نے فرمایا کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کے انتقال پر آپ نے مجھے اطلاع نہیں دی۔ روایت کے اندر ہے کہ صحابہ خاموش رہے، لیکن ان کا جو مقصد تھا بیان کرنے کا وہ یہ تھا صحابہ کا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اتنی اہمیت نہیں دی، یعنی ایک معمولی عورت تھی، کوئی بڑی شخصیت تو تھی نہیں کہ ہم آپ کو اطلاع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ اللہ کے محبوب اس خاتون کی قبر کے پاس گئے اور آپ نے نماز جنازہ ادا کی، وہاں جا کر نماز جنازہ۔ اب مسئلہ سمجھ لو درمیان کے اندر، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ ہو گئی ہے تو اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی نہیں جائے گی، ایک۔ اور اگر کسی کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے اور بغیر نماز جنازہ کے اس کو دفن کر دیا گیا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جب تک یہ لاش پھولے اور پھٹے نہیں، وہاں تک تو پڑھ سکتے ہو، لیکن جب اتنے دن گزر جائے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب اس کی لاش پھٹ گئی ہوگی، پھول گئی ہوگی، تو پھر پڑھنا صحیح۔ لیکن یہ عورت کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ معمولی آدمی کو بھی معمولی سمجھنا نہیں چاہیے، اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اب بخاری شریف کی روایت میں واپس آتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ جہنم والے کون ہیں؟ کل عتول و جواز و مستکبر۔ اللہ کے محبوب نے 3 کلمے کہے۔ عتول کس کو کہا جاتا ہے؟ سخت مزاج والا، بات کرے تو بالکل بدتمیزی سے، نرمی سے بات نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، سامنے والے کو حقیر سمجھے، یہ عتول ہے۔ جواز کس کو کہتے ہیں؟ جواز کہا جاتا ہے اس آدمی کو کہ وہ اپنے سے کم مرتبے والے سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، وہ اس سے بات کرنے میں اپنی توہین سمجھ رہا ہو، یہ جواز۔ اور حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری زید مجدوہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جواز وہ ہے کہ جو آدمی کے پاس مال تو ہو لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتا، ہاں، یعنی کہ مالدار بخیل مراد ہے۔ اور حضرت نے دوسرا قول یہ نقل کیا کہ وہ باڈی گارڈ جسم والا کہ جو اتراتا ہوا چلے، اور مستکبر کون؟ کہ جس کے دل کے اندر تکبر ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو کیا سمجھے بھائی؟ فرمایا کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے۔ بخاری شریف کی اور ایک روایت حوالے اس لیے دے رہا ہوں آپ سے کہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے، کہ کوئی ایسی ضعیف روایت لا کر نہیں ڈال دیے، وہاں سے اٹھایا یہاں پوٹ نہیں کر دیے، سمجھ میں آئی بات؟ ایک شخص، میرے محبوب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص کا گزر ہوا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت اونچے خاندان کا ہے، بہت شریف آدمی ہے،
اگر وہ کسی کے وہاں نکاح کا پیغام ڈالے تو قبول کر لیا جائے، اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو قبول کر لی جائے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر خاموشی اختیار کی۔ اب ذرا سنیے، اس کے بعد ایک اور شخص گزرا تو میرے محبوب نے فرمایا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تو بہت کم درجے والا ہے، اگر کوئی نکاح کا پیغام ڈالے تو قبول بھی نہ ہو، کسی کی سفارش کرے تو بھی قبول نہ ہو، اور اس کی بات کو کوئی کان دے کر سنے بھی نہیں۔ اس وقت آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کہا، سن لو، جو پہلے شخص گیا نا، ایسے زمین بھر کے آدمی ہو جائے تب بھی اس ایک آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، شاہ انور شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ صاحب تو علم کے پہاڑ تھے۔ شاہ صاحب نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس حدیث کی تشریح کے اندر ایک کلمہ کہا کہ ایسا مبالغہ حدیث میں کہیں دیکھنے، بہت کم درجے میں دیکھنے ملتا ہے کہ اللہ کے محبوب رسول اللہ علیہ وسلم نے اتنے مبالغہ کے ساتھ یہ کلمہ کہا ہو۔ کیا کہا ہو؟ کہ ایسے زمین بھر آدمی مل جائے تب بھی اس ایک آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان واقعات کو سنانے کا مقصد، ان روایت کو پیش کرنے کا مقصد صرف ایک یہی ہے میرا کہ بھائی ہم کسی کو کم نہ تولیں، کسی کو کم نہ سمجھیں۔ اللہ کے نزدیک کون مقبول ہے وہ ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتے۔ اب آئیے دعا کی تشریح کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ وآخر دعوانا کر لیں گے۔ خیر، تو میرے آقا نے کیا دعا مانگی بھائی؟ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مجھے مسکینی کی حالت میں موت دیجیو، اور میرا حشر قیامت کے میدان کے اندر ہو تو کس حالت میں ہو؟ مسکینی کی۔ اب یہاں آدمی ڈر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہاں آدمی ڈر جاتا ہے، کیونکہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر سے۔ فقیری سے اللہ کے محبوب نے کیا مانگی؟ پناہ۔ پتا چلا کہ جب میرے محبوب نے فقیری سے پناہ مانگی ہے تو یہاں مسکینی سے مسکینی مراد، فقیری مراد نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آئی بات؟ کیونکہ ان دونوں روایتوں کے اندر اور ان دونوں دعاؤں کے اندر تعارض ہو رہا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں مسکینی سے مراد فقیری نہیں۔ تو بھئی ہے کیا؟ تو آئیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، المسکین من المسکنہ وہو التواضع علی وجہ المبالغہ۔ ہاں، کہ یہاں مسکینی سے مراد مسکنت ہے۔ کیا ہے؟ اور مسکنت کہتے ہیں عجز کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ پھر آگے حضرت نے تشریح بھی کر دی کہ وَهُوَ التَّوَاضُعُ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ، کہ غایت درجے کا تواضع ہو اس کے اندر، اور کمال درجے کی عبودیت ہو کہ انسان اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے اور دوسروں کو اپنے آپ سے سب سے بہتر سمجھے۔ یہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے حدیث کا مطلب۔ اسی لیے یہ جب دعا مانگتے بھی لوگ ڈرتے ہیں، کیونکہ مسکین کا ترجمہ صحیح نہیں ہوتا مانتے، تو کیا کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ کوئی مولوی دعا بھی مانگتا ہے تو پیچھے آمین کہنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ فقیر بن جائیں گے تو کہاں جائیں گے۔ اس لیے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں جب بمبئی پہنچا اور میں نے اس دعا کی تشریح کی، جب میری تشریح مکمل ہو گئی، بیان ختم ہو گیا، تو ایک سیٹ صاحب آئے میرے پاس کہ مولانا
مناجات مقبول روزانہ پڑھتا ہوں، لیکن 3 سال سے جب یہ دعا آتی تو چھوڑ دیتا ہوں۔ 3 سال سے میں پڑھتا نہیں ہوں یہ دعا، چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہیں فقیری آ جائے گی تو پھر زکوٰۃ کہاں نکالوں گا، دین کی خدمت کیسے ہوگی۔ لیکن آج آپ نے جو تشریح کر دی ہے کہ یہاں مسکین سے کیا مراد ہے، تو انشاءاللہ آج کے بعد کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ بھی ٹینشن مت لینا، ہاں، یہاں مسکین سے ہو یہ فقیری مراد نہیں ہے۔ اور دوسرا رستہ بھی، یعنی دوسرا اشارہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ وہ اشارہ یہ ہے کہ مسکین ہی مسکین نہیں ہوا کرتا، مالدار بھی مسکین، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مالدار جس کے اندر تواضع ہو، وہ مالدار کہ جس کے اندر تکبر نہ ہو، وہ مالدار جو مال میں اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہو، وہ مالدار جو مال میں بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہو، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، یہ بھی مسکین کے اندر شامل ہے۔ کیونکہ مالداری کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن جو مال آیا ہے اس سے انسان اپنے اندر تکبر پیدا، تواضع، کسی غریب کو حقیر نہ سمجھے۔ اب آئیے اخیر کے اندر 1-2 بات اور کر دوں۔ جو یہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے جو یہ کہا کہ علی وجہ المبالغہ، غایت درجے کا تواضع، اپنے آپ کو سب سے کمتر اور دوسروں کو سب سے بہتر، تو علماء نے لکھا ہے کہ بڑی عمر والا ہو اس کو بھی اپنے سے بہتر سمجھے، اور کم عمر والا ہو اس کو بھی اپنے سے بہتر سمجھے۔ تو بھائی کیوں؟ اس وجہ سے کہ بڑی عمر والے کو اس لیے اپنے سے بہتر سمجھو کہ اس کی زندگی زیادہ ہوئی تو اس نے اعمال مجھ سے زیادہ کیے ہوں، اور چھوٹی عمر والے کو اپنے سے بہتر اس لیے سمجھو کہ یہ چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں، تو یہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کے گناہ کم ہوں گے اور میرے گناہ زیادہ ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ فرمایا عالم کو بھی اپنے سے بہتر سمجھو اور جاہل کو بھی اپنے سے بہتر سمجھو۔ یہ ایران توران کی نہیں پھینک رہا ہوں، اللہ والوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ ہاں، فرمایا عالم کو تو بہتر ہر آدمی سمجھتا ہے اس کے علم کی وجہ سے، لیکن جاہل کو اپنے آپ سے بہتر کیوں سمجھنا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے جو تمہیں علم دیا ہے اس علم پر تمہارا عمل نہ ہو، تم اس سے گئے گزرے ہو، تم اس سے گئے گزرے۔ یہاں تک لکھا ہے اللہ والوں نے کہ فاسق اور فاجر کو بھی اپنے سے بہتر سمجھو۔ فاسق اور فاجر یعنی جو گناہ ہے کبیرہ کا مرتکب ہو، کرنے والا ہو، نماز نہ پڑھ رہا ہو، اس کو بھی اپنے سے بہتر سمجھو۔ تو یہ تو کسی کے ذہن میں آئے گا نہیں کہ اس کو بھی اپنے سے بہتر سمجھنے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، تو کہا اس کو بھی اپنے سے بہتر سمجھو۔ کیوں؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ وہ جب پکی و سچی توبہ کر لے تو قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس کے سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دے گا، تو اس نے جو گناہ کے ساری نیکیاں بن جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس سے آگے تو سمجھنا اور مشکل ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ وہ سالک اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو کافر سے بھی کمتر نہ سمجھے۔ ہاں، یہ جملہ تو وہ سمجھنا، کافر کو بھی اپنے سے بہتر سمجھنا۔ تو بعض لوگ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کلام کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت تھے، حضرت نے سمجھا دیا 2 ہی لفظوں میں۔ کیا لفظوں میں؟ 2 ہی لفظوں میں کہ اعتبار خاتمے کا ہے، اعتبار خاتمے کا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت دے دے اور تمہیں موت سے پہلے کفر کے اندر تبدیل کر دے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے وہاں ایک عجیب کلمہ کہا اور فرمایا کہ میں حالاً ہر مسلمان کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، حالاً، حال میں، اور احتمالاً ہر کافر کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں۔ احتمالاً کا احتمالاً
کہ ہو سکتا ہے کہ آگے اس کو ایمان کی دولت مل جائے اور اس اعتبار سے میں بہتر سے. اور فرمایا اللہ والوں نے کہ خسیس کتے سے بھی اپنے آپ کو بدتر سمجھ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ کتا جتنا مالک کا وفادار ہے اتنے ہم نہیں ہیں. اس کو ڈنڈے پڑتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن گھر چھوڑتا نہیں ہے. لیکن ہم تھوڑے حالات آ گئے تو مسجدیں چھوڑ گئے. آگے ایک جملہ کہا حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی. دیکھو یہ 5-6 کتابوں کے حوالوں سے بات کر رہا ہوں. ایک حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کی، ایک حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی، ایک حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری زیدہ مجدہ کی، اور اسی کے ساتھ اور ایک کتاب تھی میرے ذہن سے نکل گیا. خیر تو میں عرض کہا مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی، اللہ ان دونوں بزرگ جو حیات ہیں ان کی عمر میں عافیت، عزت و صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے دریا کے کنارے پر ساتھ میں تھے تو 2 جملے کے اندر مجھے تصوف سمجھا دیا اور کہا کہ ذوالفقار اپنے بارے میں بدبین رہے، دوسرے کے بارے میں خودبین رہے. سمجھائی کہ اپنے آپ کے بارے میں ہمیشہ اس خیال میں رہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں اپنے بارے میں بدگمان رہے کہ میں قصوروار ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور دوسرے کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رہے کہ وہ اچھا ہے. تصوف سمجھ میں آ گیا. اسی لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کے عیبوں کو اس کے سامنے کھول دیتے، اور اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے عیب اس کی نگاہ میں چھپا دیتا ہے. اس کے گناہ بھی اس کو گناہ نظر آتے، اس کا پیتل بھی اس کو سونا نظر آتا ہے، اس کا کھوٹا بھی اس کو کھرا نظر آتا ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ اس لیے مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، کسی اللہ والے کی صحبت نصیب فرمائے. جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے. یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ انسان نے سینہ کھول کر، آنکھیں کھلی رکھ کر دوسروں پر نظر رکھتا ہے اور دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے. کاش کہ وہ اپنی گردن جو اونچی ہے نا دوسروں کو عیبوں کو دیکھنے کے لیے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی گردن کو جھکا دیتا اور اپنے سینے پر نظر کرتا کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں، تو مسئلہ حل ہو جائے. اس لیے کہا کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. تکبیر کا لفظ آیا تو ایک مسئلہ یاد آیا. تو سوچ رہا تھا کہ کبھی ڈھال کی مسجد میں تو بات ہو چکی ہے، یہاں بھی کرنے کا ارادہ تھا. یاد رکھیے یہ تکبیر اس کو اقامہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ سمجھانا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. اس کو اقامہ کہتے ہیں. اقامہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اقامہ کا معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا. اس لیے جب تک تکبیر کہنے والا تکبیر شروع نہ کرے وہاں تک کھڑا نہیں ہونا چاہیے، وہاں تک نہیں، کیونکہ ابھی اقامہ پایا ہی نہیں گیا، کھڑے ہونے کا اعلان ہوا ہی نہیں ہے. اور ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ نہیں.
پہلے تکبیر. دوسرا مسئلہ جو یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو اذان دے وہی تکبیر دے. اگر دوسرے کو تکبیر دینی ہے تو اذان دینے والے کی اجازت چاہیے. تیسری جو خرابی یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد بالکل مہلت نہیں دی جائے. حالانکہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ مغرب کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھو پھر تکبیر شروع کرو. کیوں کہ آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اذان کا جواب دے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والی، تو قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہے. اب ہم یہ دعا نہیں پڑھتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مغرب کی اذان ہو جائے، علماء نے لکھا ہے باقاعدہ کہ کچھ وقت دیا جائے کہ جس کے اندر دعا پڑھنے والے دعا پڑھ لے. یہ بڑی فضیلت والی دعا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. ہاں، اور ہمارے ہاں امام صاحب بھی پہلے آئیں گے، پھر تک مکبر صاحب آئیں گے. یہ بھی غلط ہے. امام صاحب کو تو بعد میں، جب تکبیر شروع ہو جائے اس کے بعد امام صاحب مصلی پر آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.